بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی رب کی تقسیم کی سمجھ نہیں آتی، رب کی تقسیم کیا ہے، یہ فلسفہ تو سمجھائیں۔ بابا جی مسکرائے اور مسکرا کے کہا کہ پتر، رب کی تقسیم تو بہت آسان ہے۔ میں نے کہا بابا جی کیسے آسان ہے، سمجھ تو آتی نہیں۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم ایک ادارہ چلاتے ہو تو اپنی سٹاف کی تنخواہ کیسے دیتے ہو؟ میں نے کہا بابا جی میں نے ایک اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے، وہ مہینے بعد سارے سٹاف کو تنخواہ دے دیتا ہے۔ بابا جی نے مجھ سے سوال کیا کہ بیٹا اگر تمہیں تمہارے سٹاف میں سے 4-5 لوگ مہینے بعد کہیں کہ رؤف صاحب، سر جی، باس، ہمیں تنخواہ نہیں ملی اس مہینے کی، تو آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا بابا جی ویری سمپل، میں انہیں اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہوں گا کہ آپ نے ان کو تنخواہ کیوں نہیں دی۔ انہوں نے مجھ سے پھر دوبارہ سوال کیا اگر یہی پریکٹس، یہی بات اگلے مہینے بھی ہو تو پھر کیا کرو گے آپ؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ گلا کریں کہ ہمیں تنخواہ کم ملی ہے یا نہیں ملی یا پوری نہیں ملی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور میں نے کہا بابا جی پھر ایک ہی حل ہے میرے پاس، میں تنخواہ خود دینا شروع کر دوں گا، اپنے سٹاف کو اپنی نگرانی میں دلوانا شروع کر دوں گا۔ بابا جی بڑے مسکرائے اور مسکرانے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں اسی پوائنٹ میں تمہیں لانا چاہ رہا تھا کہ رب کی تقسیم بھی ایسے ہی ہے۔ سونے رب نے نا ہمارے ذریعے بہت سے لوگوں کا رزق رکھ دیا ہے ہمارے ہاتھ میں، اور جب ہم اس رزق میں بخل کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی تقسیم میں بخل کرنے لگ جاتے ہیں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر ہمارے سونے رب کو نا اپنی تقسیم تبدیل کرنی پڑ جاتی ہے۔ وہ پھر ہمیں ویسے ہی دیتا ہے جیسے ہم آگے تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ رب سونا تو کہتا ہے کہ آپ بانٹو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، مال ہو، خوشیاں ہوں، آسانیاں ہوں، جتنا بانٹو گے وہ رب سونا اس سے کئی گنا کر کے تمہیں لوٹائے گا۔ اب اگر آپ غور کریں تو بابا جی کی بات سے مجھے ایک اندازہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، یا میں اس کو اور آسان کر دوں کہ دنیا کے جو امیر ترین لوگوں کی لسٹ اٹھائیں، آپ انہیں گوگل کریں اور ان کی زندگی کو آپ سٹڈی کریں، تو ایک چیز آپ کو سب میں کامن ملے گی، وہ ہے کہ ان کے دسترخوان بہت وسیع تھے، وہ چیریٹی کرتے تھے، وہ بانٹتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بانٹنے والا سسٹم ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جب ہم رزق کو، مال کو، خوشیوں کو، آسانیوں کو روک دیں گے، ایک جگہ قید کر دیں گے، تو پھر رب کی جو تقسیم ہے نا اس میں فرق آ جاتا ہے۔ کیوں کہ ہم نے اسے محدود کر دیا صرف اپنی ذات کی حد تک۔ تو کوشش کریں، سمجھ یہ آتی ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اپنے بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمارے چھت پہ آنے والے پرندے وہ بھی ہمارے رزق کے میں شامل ہوتے ہیں، شراکت دار ہوتے ہیں، ان کا بھی اس میں حصہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد نہ صرف لوگوں کا خیال رکھیں بلکہ جانوروں اور پرندوں کا بھی خیال رکھیں۔ جتنا زیادہ تقسیم کریں گے اور اپنے رب سے پھر اسی لیول کی امید رکھیں۔
اور کوشش کریں صرف مال نہیں بلکہ ہر چیز بانٹنے کی کوشش کریں، خواہ وہ آسانیاں ہوں، خواہ وہ مال ہو، خواہ وہ خوشیاں ہوں، روپیہ ہو، پیسہ ہو، دسترخواں کی وسعت آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ دنوں میں آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گی۔ آپ سوچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو دسترخواں کی وسعت کتنی پسند ہے۔ آپ کے رزق کے ساتھ مہمانوں کا رزق جڑ جائے، غربا مساکین کا رزق جڑ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔